Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. ایک ایسا طالب علم، ایک ایسا علم کا متلاشی جو 9th کا اسٹوڈنٹ ہے، لیکن گھر کے حالات اس کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ کہیں اکیڈمی میں پڑھ سکے، کسی جگہ جا کے کوچنگ لے سکے، اور گھر کے حالات ایسے ہیں کہ اس بچے کے لیے الگ سے کوئی کمرہ بھی نہیں ہے جہاں پر بیٹھ کر وہ اپنے تعلیمی کیریئر کو بہتر بنا سکے۔ یہ اس کے وہ حالات ہیں کہ جن سے وہ چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ اب وہ بچہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے ان حالات کی موجودگی میں اپنی ایک نئی دنیا بناتا ہے۔ گاؤں میں چونکہ لوگ جانے پہچانے ہوتے ہیں، شہر کی طرح کے حالات نہیں ہوتے، وہ بچہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے مسجد کے جو امام صاحب ہیں وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے میں نہیں پڑھ سکتا، میرے بہن بھائی چھوٹے ہیں، شور ہوتا ہے گھر میں بہت زیادہ، اور میں نے 9th کے جو آنے والے امتحانات ہیں میں چاہتا ہوں میں ان میں کوئی اچھی کارکردگی دکھاؤں۔ اس بچے کے والد صاحب ایک عام مزدور پیشہ انسان ہے۔ اب امام صاحب اس کو اس شرط پہ اجازت دیتے ہیں کہ بیٹا آپ مسجد آیا کریں گے، مسجد آپ نے کھولنی ہے اور ایک سائڈ پہ بیٹھ کے آپ نے پڑھنا ہے، جیسے اذان ہوگی آپ نے نماز کی تیاری کرنی ہے۔ اب یہ بچہ اسکول سے آتا، کھانا کھانے کے بعد یہ بچہ مسجد میں چلا جاتا اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ اپنے گھر واپس آتا۔ اب اس کا پڑھنے کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس بچے کے پاس نہ کوئی ہیلپنگ بک تھی، نہ کوئی کی بک تھی، نہ کوئی اس کو اسکول کے علاوہ گائیڈ کرنے والا تھا۔ گھریلو حالات ایسے تھے کہ وہ ٹیوشن فیس افورڈ نہیں کر سکتا تھا وہ بچہ۔ اب اللہ پاک کی شان دیکھیں کہ اس بچے کے اندر ایک محنت کا جذبہ، لگن، اس کی کمٹمنٹ، اس کی ڈیڈیکیشن، اس کی ڈیووشن، یہ ساتھ تھے۔ یہ وہ جذبے تھے جو کہ باقی تمام ہرڈلز کو، باقی تمام رکاوٹ کو، باقی تمام جو اس کی شارٹ کمنگز تھیں، جو اس کی کمیاں تھیں، ان کو بھی انہوں نے دور کر دیا۔ میٹرک کے امتحان اس بچے نے دے دیا، میٹرک کا امتحان۔ اب رزلٹ کا انتظار ہو رہا ہے۔ اب یہ جو رزلٹ کا انتظار ہونے کا ایک وقفہ تھا، یہ سب کے لیے ایک بہت ہی صبر ازما کیفیت تھی کہ جب والدین نے بھی دیکھا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کس طرح سے محنت کر رہا ہے، مسجد میں جا کے پڑھتا ہے۔ اب گاؤں میں محلے والے لوگ جو ہیں وہ بھی اس بات پہ تھے کہ اللہ کرے یہ بچہ کچھ اچھا کر جائے۔ ایک ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے لوگوں کے دلوں میں، یہ ایک نیچرل سی بات ہے، ایک فطرتی بات ہے، اور یہ ایک سائیکالوجیکل افیکٹ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ کسی کو پریشان دیکھ کے تو اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں۔ جب تک کوئی شخص ہمارے سامنے اپنا انر سیلف بیان نہ کر دے تو ہم اس سے آگاہی حاصل نہیں کر پاتے، اتنے ہم کوئی بہت زیادہ کوئی ماہر نہیں ہے ان معاملات میں۔ جب رزلٹ آتا ہے تو وہ بچہ جس کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے پیسے نہیں ہیں، وہ بچہ جو کسی جگہ کوچنگ نہیں لے سکتا، وہ بچہ اپنے علاقے میں، اپنے ایریے میں ٹاپ کرتا ہے۔ وہ بچہ جب ٹاپ کرتا ہے تو تمام لوگ کیونکہ صاحب حیثیت ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اس بچے کی اب ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے، چند صحافی جو ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں اس وقت کے جو صوبائی وزیر تعلیم ہوتے ہیں ان سے، اور اس بچے کی ان سے ملاقات کروائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بچے کی جو ایجوکیشن ہے، جو تعلیم ہے، وہ میرے ذمہ ہے۔
اب وہ بچہ FSC کرتا ہے، وہ بچہ آگے نکلتا ہے، آگے اس کو موقع ملتا ہے اور اس کو اٹامک انرجی میں بہتر تعلیم کے لیے لے لیا جاتا ہے۔ آج وہ بچہ میٹلرجیکل ڈپارٹمنٹ میں انجینئر ہے، وہ سائنٹیفک آفیسر ہے۔ کی والدہ سے میری ملاقات ہوئی تو وہ خاتون، وہ خوش قسمت خاتون، وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا مجھے اپنے اس جگہ لے گیا جہاں اس کی جاب ہے، تو جب میں وہاں اندر گئی ہوں تو پہلے تو جانے میں ہی بڑا ٹائم لگا، بڑی سیکیورٹی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا کتنا بڑا افسر بن گیا ہے، کتنی بڑی گاڑی اس کو ملی ہوئی ہے، کتنے ملازم اس کو ملے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ خاتون چونکہ ساری زندگی گاؤں میں گزری، کہتی ہے بیٹا میرا دل وہاں نہیں لگا۔ میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا مجھے گاؤں چھوڑ آؤ۔ یہ بات، یہ قصہ، یہ کہانی، یہ حقیقت ہے۔ جب آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، سوچ بنا لیتے ہیں، تو یقین کریں اللہ پاک کی ذات کائنات کے ہر ذرے کو آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار کر دیتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں بس میرے بندے تو سوچ تو صحیح، تو ذرا ارادہ تو بنا، پھر دیکھ کہ میں پوری کائنات کو تیرے لیے، تیرے کام کے لیے لگا دوں گا۔ تو سبب وہ اللہ پاک کی ذات پیدا کرتی ہے۔ وہ رب کی ذات نے ہماری تربیت کے لیے بتا دیا کہ جب ایک ماں چکر لگاتی ہے تو بچے کی ایڑیوں سے پانی نکل آتا ہے۔ وہ رب کی ذات یہ بتانا چاہتی ہے کہ بندے کوشش تو کر، میں سبب، میں ذرائع، میں تمہارے لیے ایسی ایسی چیزیں دنیا میں بنا دوں گا کہ وہ تیرے لیے تیری خدمت گار ہو جائیں گی۔ اس لیے حالات کا رونا رونے سے زندگی کبھی نہیں سنوری۔ وہی لوگ جو کمفرٹ زون سے باہر نکل کے کوئی نئے آئیڈیاز جنریٹ کرتے ہیں، وہ کچھ نیا کرنے کی لگن رکھتے ہیں، اللہ کی ذات ان کو سنوارتی چلی جاتی ہے، ان کو بناتی چلی جاتی ہے، نکھارتی چلی جاتی ہے۔ ہمت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، شوق کے ساتھ اپنے مقصد میں لگ جائیں۔ یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے، جلدی کا کام نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری آسانیاں دے۔ اللہ پاک آپ سب کو صحت و سلامتی عطا کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔